شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حاضرین، ایک دعا کی درخواست ہے. ہمارے عبدالشکور صاحب کی خالہ رضیہ جن کا نام ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے. آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ ان سب کو مکمل شفا یابی عطا فرمائے. آمین. دیکھیے، آج جمعہ کا دن ہے اور سوال و جواب کی نشست ہے. چند سوالات ہیں، اس کے جوابات آپ غور و سماعت فرمائیں. ایک سوال یہ ہے کہ روزہ چھوڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ یعنی کوئی آدمی جس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے. ایک آدمی کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عقل مند ہے، بالغ ہیں، مقیم ہے یعنی گھر پر رہ رہے ہیں، سفر میں نہیں ہے، اور اگر عورت ہے تو موانع صوم سے یعنی حید سے، نفاس سے، ماہواری سے پاک ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر روزہ رکھنا واجب ہے. اور اگر کوئی ان میں سے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں کفارہ تو نہیں ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کسی طرح کا کوئی کفارہ نہیں ہے. ایک عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کس طرح نماز اگر کسی پر فرض ہو نماز چھوڑ دے تو کتنا بڑا گناہ ہے. اسی طرح اگر روزہ استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر چھوڑ دے رہا ہے اور اس کا انکاری ہے، بہت سارے ملحد ٹائپ کے ہوتے ہیں جو مسلمان بظاہر ہوتے ہیں، وہ کیا یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ کھانا پینا چھوڑ دینا یہ کوئی بھی عبادت ہے؟ یہ بطور استہزاء اس طرح حقیر سمجھتے ہوئے اس نیکی کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اسلام سے خارج ہے. لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ بہت عظیم گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تھے، یا بعض روایتوں میں ہے اسراء و معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کرائی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایسے آدمیوں کے پاس سے گزرے جن کو الٹا لٹکایا ہوا تھا. سر اوپر تھا، پیر اوپر تھا، سر نیچے تھا، الٹا ان کو باندھ کر لٹکایا ہوا تھا، اور ان کی باچھیں یہاں تک، یعنی یہ پورا منہ جو ہے یہ پورا چیر دیا گیا تھا یہاں تک. جس طرح جانوروں کا دیکھتے ہیں نا آپ، پورا منہ اس طرح یہاں تک کانوں تک رہتا کھلا، اسی طرح ان کے منہ کو چیر دیا گیا تھا، ان کے گالوں کو پھاڑ دیا گیا تھا اور ان سے خون بہ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں سے جب سوال کیا آپ نے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کو اتنی سخت سزا دی جا رہی کہ ان کے پورے منہ کو، جبڑے کو پھاڑ دیا گیا ہے، خون بہ رہا ہے، ٹپک رہا ہے، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کی امت کے جو وقت ہونے سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے، وقت شروع ہونے سے پہلے افطاری کر لیتے تھے. آپ سوچئے افطاری اگر وقت سے پہلے کوئی کر لیتا ہے تو اتنا عظیم گناہ ہے، اتنی بڑی ان کو سزا دی جا رہی ہے. تو اگر کوئی روزہ ہی نہ رکھے، روزہ ہی چھوڑ دے جب چاہے کھائے پیے، تو سوچئے کتنی بڑی سزا اس کے لیے ہوگی. تو بہت عظیم گناہ ہے میرے بھائیوں، بہت عظیم گناہ ہے. البتہ اگر کوئی روزہ چھوڑ دیا ہے تو اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور صدقات و خیرات کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کو قضا بھی کرے، اس روزے کو قضا بھی کرے. یہ اس کا جواب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے باہر تیمم کیا ہے، نیم کا درخت نہیں رہتا ہے، نہیں رہنا چاہیے، اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ دیکھیے، اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک ہے، شرکی عقیدہ ہے. درخت
کوئی بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوتا. ایک انسان نہیں نفع و نقصان کا مالک ہے, ایک نبی نفع و نقصان کے مالک نہیں. نبی خود کہتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا ذرا بھی مالک نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی ذات کے لیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کہہ رہے ہیں. تو کوئی بھی چیز نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے, کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہوتی. اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی, عورت میں ہوتی, گھر میں ہوتی اور گھوڑے میں یعنی سواری میں ہوتی, لیکن نحوست کسی بھی چیز میں نہیں. بذات ہی کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نیم کا درخت گھر کے باہر ہے تو منحوس ہے, اس کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, یا کچھ لوگ کہتے ہیں شیاطین کا اثر ہو جاتا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں شرکیاں ہیں, یہ آپ کے عقیدے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. بلکہ نیم کا درخت تو بہت اچھا درخت ہوتا ہے, اسے نیک پھل لے سکتے تھے, خراب الٹا پھل لینے کے بجائے نیک پھل اس سے لے سکتے تھے, اچھی پھل لے سکتے تھے. کیوں؟ نیم معلوم ہے جہاں بھی ہوتا اس کے نیچے کبھی آپ بیٹھ کے دیکھیں بڑی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, اور نیم کے درخت کی ہوا بہت مفید ہے. آپ دیکھیں بہت ساری بیماریوں میں نیم کا درخت کام آتا ہے. وہ جو بدن میں چھالے پڑ جاتے ہیں جس کو ہم لوگ چیچک کی بیماری کہتے ہیں, آپ دیکھیں جب بیماری ہو جاتی ہے جس کو کالی ماں, بڑی ماں, چھوٹی ماں لوگ کہتے ہیں نا, وہ غیر مسلموں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کالی ماں آ گئی ہے, گوبری بولتے ہیں, آپ کی مادری زبان میں یہاں گوبری بولتے ہیں. کتنی مفید ہے وہ, اسی کے پتے لاتے ہیں, اس سے ہوا دیتے ہیں, بستر پر ڈالتے ہیں, لوگوں کو سلاتے ہیں. کیوں؟ ٹھنڈک اس سے پہنچتی ہے. اور جو زہریلے جراثیم ہوتے ہیں اس پتے کی وجہ سے, نیم کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے مسواک کرنے کا حکم دیا. یہ بہترین مسواک ہے نیم, لہذا یہ اچھی پھل لے سکتے تھے, لیکن بری پھل لینا, منحوس سمجھنا, یہ آپ کے عقیدے کو خراب کرنے والی چیز ہے. یہ ساری چیزیں شرکیہ اور کفریاں ہیں. اس طرح کا کوئی عمل, اس طرح کی کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. لہذا نیم کا درخت منحوس نہیں ہوتا, بلکہ کوشش کیجئے آپ اپنے گھر کے سامنے نیم کا درخت لگائیں, آپ کو سایہ حاصل ہوگا, اچھی صاف ستھری ٹھنڈی ہوا آپ کو محسوس ہوگی, اور یہ آپ کو شفا یابی کا ذریعہ وہ چیز بنے گی. ایک سوال یہ ہے, رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا انفرادی طور پر پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیے, رمضان کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح اور وتر کی نماز پڑھنا یہی افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیلہ. جس نے امام کے ساتھ پوری نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھ لی, اب عشاء کے بعد تراویح کی بھی نماز امام کے ساتھ مکمل پڑھی. یہ نہیں کہ امام صاحب کھڑے ہوئے, جانتے ہیں 2-2.5 صفحہ پڑھیں گے تو جا کے پیچھے بیٹھ کے بات کریں گے, وہاں پانی پیئیں گے پھوکٹ میں بغیر کسی وجہ کے, تو یہ ثواب سے محروم اپنے آپ کو کر رہے ہیں. امام کے ساتھ اگر کسی نے مکمل نماز عشاء سے لے کر وتر تک, سلام تک پڑھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حتی ینصرف, یہاں تک کہ امام نماز پڑھا کے واپس چلا جائے, یعنی پوری نماز ختم ہو جائے, کتب لہ قیام اللیلہ, تو پوری رات تہجد پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اور اگر کوئی تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھ کے چلا گیا, کوئی اس کا یہ خیال ہے گھر میں جا کے 1 رکعت 3 رکعت پڑھ لیں گے, بعد میں سحری کے وقت اٹھیں گے اور کبھی پڑھ لیں گے, تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ یہاں قیام ہوا, 1 گھنٹہ تہجد پڑھنے کے برابر, اور 5-10 منٹ جو وتر پڑھیں گے وہ 1 گھنٹہ 5-10 منٹ کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. لیکن جماعت سے پڑھیں گے تو پوری رات تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. تو افضل کون ہے بتائیے؟ 1 گھنٹہ ہم دے رہے ہیں, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ مشکل سے ہوتا ہے, 1 گھنٹہ تراویح ہوتی ہے, 5-10 منٹ وتر کا ہوتا ہے, تو 1 گھنٹہ 10 منٹ پورا وتر تراویح لگتا ہے, اور پوری رات تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر آپ امام کے ساتھ وتر 10 منٹ کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ کو 1 گھنٹے کا صرف ثواب ملے گا, آپ بقیہ کیا ہے ثواب سے محروم ہو جائیں گے.
تو امام کے ساتھ پوری نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور بغیر کسی وجہ کے پیچھے بیٹھنا، باتیں کرنا، ادھر ادھر گھومنا، یہ چیزیں مناسب نہیں، آپ کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، نماز کی تعظیم کے خلاف ہے، نماز کی یہ بے ادبی ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ قائم ہو رہی ہو، جماعت کھڑی ہو، چاہے وتر کی فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، آپ پیچھے بیٹھ کے بات نہ کریں، یہ نماز کی تعظیم کے خلاف ہے، یہ نماز کی بے ادبی ہے میرے بھائیو، کبھی ایسا نہ کریں۔ جو ہمارے لوگوں میں یہ عام چلن ہو گیا، رواج ہو گئی ہے کہ جب شروع ہوتی ہے تو پیچھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، رکوع کے قریب امام ہوتا ہے یا رکوع میں چلا جاتا ہے تو دوڑ بھاگ کے آ کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ نماز کی بے ادبی اس طرح نہ کریں، یہ گستاخی ہے اللہ کی شان میں۔ بس اور کوئی سوال؟ دیکھیے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو نیتا لوگ یا غیر مسلمین لوگ افطاری کی دعوت کرتے ہیں نا، پارٹی کرتے ہیں، خاص طور پر یہ جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو خوب کھلاتے ہیں، لوگوں کو پلاتے ہیں، اس میں افطاری کی بھی دعوت کرا دیتے ہیں، ٹوپی لگا کے کرتا پجامہ پہن کے آ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کیا اس افطار کی پارٹی میں ہم شامل ہو سکتے ہیں؟ اصلاً جو مسئلہ ہے، اصل مسئلہ جو ہے، کافروں کی دعوت ہم قبول کر سکتے ہیں، جس طرح عام دنوں میں اگر کوئی آپ کو حلال چیز، پاک چیز کی دعوت دے رہا ہے، گھر میں بلا رہا ہے، تو آپ اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے یہاں کتنی مرتبہ جا کے کھائے ہیں، ان کا گھی پنیر بھی آپ خریدتے تھے، ہدیے میں لاتے تھے تو دیتے تھے، آپ قبول کرتے تھے۔ تو غیر مسلموں کی دعوت اگر حلال چیز ہو، پاک چیز ہو تو کھا سکتے ہیں، اسی طرح افطار کی بھی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، شریعت کے خلاف بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، منکرات ہوتی ہیں، وہ پارٹی میں فحش چیزیں ہوتی ہیں، اس بنیاد پر ایسی پارٹیوں میں شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ان ساری چیزوں سے صاف ستھری پارٹی ہو، جس طرح مسجدوں میں ہم لوگ بیٹھ کے افطار کرتے ہیں، اس طرح عام پارٹی ہو، کسی طرح کی شریعت کی کوئی مخالفت نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس پارٹی میں چاہے وہ مسلمین کی طرف سے ہو چاہے کافرین کی طرف سے ہو، شرکت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی افطاری میں ہم لوگ شرکت نہ کریں، کیونکہ اس کتاب و سنت کی بہت ساری مخالفت اس مجلس میں ہوتی ہے۔ عورتیں روزے کی حالت میں سالن یا پکوان کا ذائقہ دیکھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، کوئی بھی ہو، چاہے مرد ہو کھانا بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا ہے، گھر کی عورتیں اگر کہہ رہی ہیں، کوئی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، کہ بھائی ذرا دیکھ لیجئے سالن میں، دال میں، آپ کی بریانی میں نمک اور مسالہ برابر ہے کہ نہیں، چکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ چکھنے کے ساتھ ساتھ فوراً اس کو باہر تھوک دیں گے، اس کو نگلیں گے نہیں۔ اگر جان بوجھ کے کسی نے نگل لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے، آپ کہتے ہیں لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی کھانا کا ذائقہ چکھنا چاہے، نمک مرچ مسالہ کا اندازہ لگانا چاہے تو چکھ سکتی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ اس کو باہر فوراً تھوک دے، اندر نہ نگلے، کیونکہ معمولی بھی چیز، چاہے اس سے آپ کے پیٹ بھرے، پیاس بجھے، بھوک مٹے، اور وہ چاہے حلال چیز ہو چاہے حرام چیز ہو، پاک ہو ناپاک ہو، پتھر بھی اگر کوئی کھا لے، گھاس پوس بھی کھا لے، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، زہر بھی کوئی پی لے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے روزہ ایسی ہی چیزوں سے ٹوٹے گا جب کھانا کھائیں گے، روٹی کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، نہیں، کوئی بھی چیز نفع والی چیز ہو، نقصان والی چیز ہو، حرام ہو حلال ہو، کم ہو زیادہ ہو، کوئی بھی چیز اگر کوئی کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ اگر چکھیں تو فوراً اس کو کیا ہے، باہر پھینک دیں، حلق کے اندر اس کو نہ نگلیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ صرف رمضان میں نکالنا یا غیر رمضان میں؟ یہ بہت اہم سوال کسی نے کیا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو عام چلن ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ ان کی رمضان سے پہلے فرض ہو جاتی ہے، اس کے باوجود لوگ رمضان سے پہلے زکوٰۃ نہیں نکالتے، رمضان ہی میں جان بوجھ کر زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ ایک بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی،
چاہے وہ رمضان سے پہلے ہو یا رمضان کے بعد ہو، آپ کو اسی وقت زکوٰۃ نکال کر مسکینوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں، مستحقین میں بانٹ دینا یہ آپ پر واجب ہے، فرض ہے۔ آپ اس کو تاخیر نہیں کر سکتے کہ نہیں رمضان آئے گا رمضان میں نکالیں گے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو آج کل مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہو چکی ہے کہ لوگ زکوٰۃ رمضان ہی میں سوچتے ہیں نکالنا چاہیے، نہیں، یہ غلط۔ عام صدقات بھی آپ رمضان میں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ جب آپ پر فرض ہوئی آپ فوراً نکال کر کے مستحقین میں بانٹ دیجیے۔ البتہ زکوٰۃ سال سے پہلے نکال سکتے ہیں، بعد میں نکالنا جائز نہیں۔ سال پورا ہو گیا، اب اس کو تاخیر نہیں کر سکتے۔ مثلا اس مہینے سے پہلے، رمضان سے پہلے شعبان میں آپ کی زکوٰۃ کا وقت ہو گیا تھا، فرض ہو گئی تھی، آپ نکال دیے، لیکن بعد میں نہیں نکال سکتے، پہلے نکال سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس سے اور غالباً عبداللہ بن عباس وغیرہ سے بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ زکوٰۃ ایک سال سے پہلے بھی نکال دیتے تھے۔ تو پہلے نکال سکتے ہیں، لیکن بعد میں وقت میں کیا ہے تاخیر کر کے زکوٰۃ نکالنا یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں، حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے سب کو۔ اکثر لوگ نماز کے دوران کہیں اور جگہوں پر دھیان دیتے ہیں، اس کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا وعید ہے؟ دیکھیں بھی، نماز خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب ہم یہاں صف میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک مصلی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ جیسے آدمی ادھر ادھر نگاہ کیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نیت بادیں، اوپر نیچے دائیں بائیں سب دیکھ لیتے ہیں، اللہ اس کی طرف دیکھتا رہتا، متوجہ رہتا۔ جیسے وہ اپنی نگاہ ادھر ادھر بغیر شرعی عذر کے کوئی ضرورت ہے، کہیں کوئی گر گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا تو الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں، یا امام صاحب سجدے سے اٹھ نہیں رہے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، یا کچھ بھی ہو گیا تو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ سر اٹھا کے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، سجدے میں تھے تو حضرت حسن یا حسین کوئی آپ کی پیٹھ پر چڑھ گئے، سجدے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناسب نہیں سمجھے کہ ان کو اتار کر، وہ کھیل رہے ہیں تو کھیلنے دیں ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا بہت سجدہ کر دیا۔ سجدہ کیا ہے؟ بہت لمبا کر دیا۔ تو ایک صحابی سجدے ہی میں سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بول کے تو کھڑے تو نہیں ہو گئے، تو انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ سجدے میں ہے، فوراً جھٹ سے سجدے میں چلے گئے۔ تو اس طرح کا کوئی مسئلہ اگر پیدا ہو جائے تو دیکھ سکتے ہیں ادھر ادھر۔ بسا اوقات ایک دو بار یہاں مسجد میں بھی ہوا، نماز کی حالت میں کوئی گر گیا تو کوئی حرج نہیں، ان کے بغل والے جو ہیں الحمدللہ اس کو کنارے بٹھائیں، اس کے بعد اپنی نماز پوری کریں۔ تو اس طرح متوجہ ہو سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی وجہ کے جو بعض لوگوں کی عادت ہے آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھنا، یہ اللہ رب العالمین ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم ادھر ادھر اپنی نگاہ پھیرتے ہیں تو اللہ بھی اپنی نگاہ پھیر لیتا ہے اس آدمی سے، اللہ بھی اپنی نظر ہٹا لیتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما هو اختلاس یختلسه الشیطان، آدمی جب ادھر ادھر دیکھتا ہے اس کا دل متوجہ نہیں رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان آپ کی نماز سے اچک لیتا ہے، یہ شیطان ہے آپ کی نماز خراب کر رہا ہے۔ لہذا خضوع کے ساتھ پوری نماز میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور جب تشہد میں بیٹھیں تو اس انگلی پر، شہادت کی انگلی پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ پوری نماز کہاں ہونی چاہیے؟ چاہے ہم رکوع میں ہوں چاہے قیام میں ہوں، سجدے کی جگہ پر، اور جب تشہد میں بیٹھیں تو انگلی پر ہونی چاہیے، اپنی نگاہ ادھر ادھر نہ پھیریں۔ خضوع دل کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہی نماز کی روح ہے۔ اسی حساب سے ثواب میں کمی زیادتی ہوتی ہے، جتنا خضوع ہمارا زیادہ رہے گا ثواب اتنا ملے گا، کم ہوگا ثواب بھی ہمارا کم ہوتا جائے گا۔ لہذا خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم یہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کیفیت نہ تو کم سے کم یہ آدمی کے دل میں خیال گزرے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے حضور میں، اللہ کی جناب میں ہم کھڑے ہیں، اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ لہذا ایسی حالت میں بغیر کسی وجہ کے ٹوپی، کپڑا سیدھا کرنا، داڑھی کھجلانا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نماز کے آداب کے، نماز کی تعظیم کے خلاف ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔
بس آخری سوال، زکوٰۃ کن کن چیزوں کی اور کتنی نکالنا چاہیے؟ دیکھیے بہت ساری چیزوں کی زکوٰۃ ہے، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے. اب یہاں ظاہر سی بات ہے جانوروں کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے آپ کے پاس؟ کسی کے پاس اتنے جانور نہیں ہیں. گائے کے نصاب الگ ہے، بکریوں کا نصاب الگ ہے، سب کا نصاب الگ الگ ہے. البتہ ہمارے یہاں جو عام چیزیں رائج ہیں وہ کیا ہے؟ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، یا غلے ہیں، کھیتی باڑی جو کرتے ہیں. تو 5 وسق یا اس سے زائد اگر کسی کے پاس غلہ ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر آسمان کی بارش سے زیادہ یعنی سیرابی ہوئی ہے تو 20واں حصہ نکالے گا اس میں سے. اور اگر ذاتی سچائی کی ہے، یعنی آسمان کی بارش سے ہوئی ہے تو 10واں نکالے گا، اور ذاتی سچائی کی ہے تو اس میں بہت سارے پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ 20واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا. یہ غلے کی بات ہو گئی. چاندی اور سونے میں، چاندی کا جو سونے کا جو نصاب ہے 7.5 تولہ، 7.5 تولہ. قیمت بڑھتی رہتی ہے گھٹتی رہتی ہے، اسی وجہ سے نصاب جو بنایا گیا 7.5 تولہ. 7.5 تولہ یا اس سے زائد اگر کسی کے پاس سونا ہے یا اس کے برابر روپیہ پیسہ ہے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. کتنا؟ 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس سونا ہے یا اس سے زائد ہے تو 2.5% کے حساب سے اس کی قیمت لگائیں گے. ابھی مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا ہے، اس حساب سے مارکیٹ کے حساب سے جب آپ زکوٰۃ نکال لیں اسی وقت کا ریٹ طے کریں گے، اس کے حساب سے 2.5% نکالیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ 2.5%. مثلا 100 روپیہ میں 250 روپیہ، 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ، 1000 میں 250، 1 لاکھ میں 2500، اس طرح سے 2.5% آپ زکوٰۃ. اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے. 52.5 تولہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے یا اس سے زائد ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی موجودہ وقت کے حساب سے ریٹ کا تعین کریں گے کہ ابھی فی الحال چاندی کا ریٹ کیا ہے، اس کے حساب سے پوری قیمت کا اندازہ لگائیں گے. اتنے لاکھ ہوئی، اتنے ہزار ہوئی، اس حساب سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. یا چاندی کے حساب سے کسی کے پاس پیسہ ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی بھائی؟ 1 تولہ کی کتنی ہے ابھی؟ 700 روپیہ، 730. تو 52.5 تولہ کی کتنی ہو جائے گی؟ 3.5 لاکھ. 3.5 لاکھ 3.5 لاکھ اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے، چاندی ہے یا چاندی کے بقدر کسی کے پاس پیسہ ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، 52.5 تولہ، 7.5 تولہ یا 3.5 لاکھ 4 لاکھ روپیہ کسی کے پاس بینک میں جمع ہے، گھر میں ہے یا اور کہیں ہے، اس پر سال گزر چکا ہو. یہ شرط ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے. کیا ہے؟ نصاب کو پہنچنا. نصاب ہم نے سونے کا بتا دیا، چاندی کا بتا دیا. روپیہ پیسہ چاندی کے حساب سے احتیاط کے طور پر چاندی کے حساب سے نکالیں گے کہ 3.5 لاکھ 4 لاکھ روپیہ کسی کے پاس ہے اور 1 سال اس سونے پر، چاندی پر، پیسے پر گزر چکا ہے تو 2.5% زکوٰۃ نکالنا اس آدمی پر واجب ہوگا. یا اسی طریقے سے یہ جو بھی تجارتی چیزیں ہیں، مثلا کرائے کا مکان کسی نے دیا ہے، دکان دیا، فلیٹ دیا ہے، تو اس پر بھی وہ سال کی مجموعی قیمت کیا ہو رہی ہے، کتنا آ رہا ہے اس کا ریٹ، اس کے حساب سے 2.5% وہ زکوٰۃ نکال دے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ زمین، ہاں، جو تجارت کے لیے زمین جو رکھتے ہیں، جو فلیٹ خرید کر، جگہ زمین خرید کر تجارت کی نیت سے رکھتے ہیں، اگر گھر بنانے کی نیت ہے یا اور کوئی نیت ہے تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر تجارت کی نیت سے، اور اکثر لوگ تجارت کی نیت سے خریدتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اہل علم نے اس کی ایک گنجائش نکالی. بھئی ہر سال مان لیجئے 7 لاکھ کی زمین ہے، اب ہر سال ہم کیا ہے اس پر زکوٰۃ نکالتے رہے تو 7 لاکھ میں کتنی ہو جائے گی 2.5% کے حساب سے؟ 1 لاکھ میں 2.500، تو 7 لاکھ کی کتنی ہو جائے گی؟
تقریباً 7-8 ہزار روپیہ ہو گئی مان لیجئے. تو ہر سال 7-8 ہزار نکالتے رہیں تو ہمارا نفع کہاں اس میں آئے گا؟ تو اہل علم نے اس کی ایک سہولت یہ بیان کی ہے کہ بھائی جب آپ زمین بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1 سال رکھے، 2 سال رکھے، 10 سال رکھے، 15 سال رکھے. اب 15 سال کے بعد آپ نے مان لیجئے زمین بیچ دی 18 لاکھ 20 لاکھ میں، جو 7 لاکھ میں آپ نے خریدی تھی. اب 20 لاکھ میں آپ کو 2.5% کے حساب سے اس وقت زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا. ایک بار جب آپ بیچ رہے ہیں تو اس وقت جو قیمت آپ کو مل رہی ہے، جتنی بھی قیمت ہو، اس میں سے 2.5% نکالنا زکوٰۃ واجب ہوگا. ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ خلاص. ہاں دیکھیے، اگر آدمی مقروض ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور قرض ادائیگی کی اس پیسے کے علاوہ دوسری بھی صورت ہے، مثلا کہیں آدمی نوکری پر لگا ہوا ہے، مہینہ مہینہ اس کی تنخواہ آ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے قرض کی سبیل اس کے پاس موجود ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ اپنا قرض چکا سکتا ہے، اس تنخواہ سے، اس سیلری سے، یا کہیں تجارت کر رہا ہے اس سے کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں زکوٰۃ جو نکل رہی ہے اس پر نکالنا پڑے گا. ہاں، قرض ادا کرنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے، اسی مال سے قرض ادا کرنا پڑے گا، آدمی کو باہر سے کہیں انکم سورس اس کا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پہلے اپنے قرض کو ادا کرے گا، اس کے بعد اگر زکوٰۃ اس مال پر فرض ہو رہی ہے تو اس میں سے 2.5% نکال دے گا. اگر کوئی انکم سورس نہیں ہے، اس مال کے علاوہ قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس مال سے پہلے ہم قرض ادا کر دیں گے. قرض ادا کرنے کے بعد اب دیکھیں گے کتنا مال بچا ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنا سونا چاندی ہے. اب وہ 7.5 تولہ، 52.5 تولہ، 3 لاکھ 4 لاکھ سے زائد ہے، تو اس میں سے 2.5% ہم زکوٰۃ نکالیں گے. اگر نہیں نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نفلاً آپ کو کچھ حصہ نکال دینا چاہیے. خلاص. اللہ ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.